بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بھائی عبارت پڑھیں. جی بھائی سب سے پہلے ہم جو ہیں اس کے قوانین دیکھیں گے. قوانین کے بعد جو ہے اس کی کیا کریں گے, ترکیب کریں گے, اور ترکیب کرنے کے بعد اس کا ہم نے کیا کرنا ہے, ترجمہ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. والصلاۃ والسلام. جی پہلے کون سا لفظ ہے؟ صلاۃ والسلام. لکھیں باقاعدہ. دو اسموں کے درمیان جو واو آتی ہے اکثر وہ واو عاطفہ ہوتی ہے. کون سی ہوتی ہے؟ ہاں واو عاطفہ. اکثر واو عاطفہ ہوتی ہے. کہاں آتی ہے؟ ہاں دو اسموں کے درمیان. تو الصلاۃ والسلام. الصلاۃ یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے. یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے. اور آگے واو آ رہی ہے. واو کہاں پہ ہے؟ دو اسموں کے درمیان ہے. تو یہ واو کون سی ہے؟ واو عاطفہ ہے. الصلاۃ اور آگے بھی کیا ہے؟ الصلاۃ والسلام. السلام بھی کیا ہے؟ معرفہ ہے. سلام بھی کیا ہے؟ معرفہ ہے. اب دو معرفہ ہے, درمیان میں کیا ہے؟ واو عاطفہ ہے. تو اس کو پہلا معطوف علیہ بنے گا اور دوسرا کیا بنے گا؟ معطوف. کیا بنے گا؟ ہاں معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر کیا بن جائیں گے؟ مبتدا. کیا بن جائیں گے؟ تو الصلاۃ. جی تو کیوں بڑھا ہے؟ جی بتائیے گا. الصلاۃ ہاں یہ مبتدا ہے, اور مبتدا کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس نے اس کو جو ہے وہ ابتدا نے کیا دیا ہے؟ رفع دیا ہے. کیا دیا ہے؟ ابتدا نے رفع دیا ہے. الصلاۃ والسلام. السلام پھر کیوں جو ہے پڑھا آپ نے؟ ہاں معطوف علیہ اور معطوف کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ ایک جیسا ہوتا ہے. تو اگر جو ہے معطوف علیہ مرفوع ہے تو معطوف بھی کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا. تو اس لیے معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر کیا بن گیا؟ مبتدا بن گیا. کیا بنا؟ مبتدا بنا. علی سیدنا. علی کیا ہے؟ علی حرف جار. سیدی. سیدی کیا ہے؟ مجرور مضاف. سیدی کیا ہے؟ نا کیا ہے؟ مضاف الیہ. تو یہاں پہ کون سا قاعدہ پڑھا تھا آپ نے؟ ہاں اسم کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ مجرور متصل ہوتی ہے. کون سی ضمیر ہوتی ہے؟ مجرور متصل ہوتی ہے. کیا قاعدہ پڑھا تھا آپ نے؟ ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اسم کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے یہ قاعدہ. اور دوسرا یہاں پہ کون سا قاعدہ ہے؟ ہاں جی اور آگے معرفہ آ جائے تو یہ کیا بنتے ہیں؟ موصوف صفت بنتے ہیں. اور یہاں ایک اور قاعدہ بھی ہے کہ جب صفت موصوف سے پہلے آ جائے تو مبدل من بدل بھی بنتے ہیں. کیا ہے؟ ہاں سیدنا سے کون مراد ہیں؟ حضور. اور لفظ محمد سے کون مراد ہیں؟ حضور. تو یہ کیا بنے گا؟ مبدل من اور بدل بن جائیں گے. کیا بن جائیں گے؟ مبدل من اور بدل مل جائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو علی سیدنا محمدن. ٹھیک ہے جی. سیدنا مضاف مضاف الیہ مل کر کیا بن گیا؟ مبدل من. اور لفظ محمد اس نے کیا بننا ہے؟ بدل.
کیا بنے گا؟ ہاں مبدل من اور بدل کا اعراب کیا ہوگا؟ ایک جیسا ہوگا۔ آگے لفظ محمد کے بعد کیا آ رہا ہے؟ خاتم النبیین، تو خاتم النبیین، خاتم اور النبیین دو اسم آ گئے، بتائیں یہ کیا بن رہا ہے؟ پھر غور کریں، خاتم حرف ہے یا نکرہ؟ ہاں خاتم کیا ہے؟ ہاں خاتم جو ہے یہ نکرہ ہے، اور النبیین کیا ہے؟ معرفہ ہے، اور ناکرہ کے بعد کیا آ گیا؟ معرفہ آ گیا، تو کیا بنیں گے؟ مضاف مضاف الیہ بنیں گے بھی، کیا بنیں گے؟ مضاف مضاف الیہ بنیں گے۔ آگے دیکھیے گا، خاتم النبیین، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ لفظ محمد کی کیا بن جائے گی؟ صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مبدل من کا بدل، مبدل من اپنے بدل سے مل کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ، کیا بنے گا؟ ہاں معطوف علیہ۔ واو حرف عطف، واو حرف عطف، علی جار، علی، یہاں بھی دیکھیں کون سا قاعدہ ہے؟ اسم کے ساتھ کیا آیا ہے؟ ضمیر آگی، کون سی ضمیر ہے؟ مجرور متصل، اور آگے کیا ہے؟ معرفہ، تو کیا بنیں گے؟ ہاں اسم کو مضاف مضاف الیہ مل کر بنائیں گے موصوف، اور الطاہرین کو کیا بنائیں گے؟ صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر کیا بنے گا؟ معطوف علیہ، کیا بنے گا؟ واو حرف عطف، صحابتی ہی، صحابتی کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ، ٹھیک ہے، پہلا نکرہ دوسرا معرفہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ بن جائے گا مؤکد، اور اجمعین اس کی کیا بنے گی؟ تاکید، کیا بنے گی؟ تاکید، سمجھ آ گئی آپ کو؟ مؤکد اپنی تاکید سے مل کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر علی جار کا مجرور، علی جار اپنے مجرور سے مل کر جو پیچھے معطوف علیہ تھا اس معطوف علیہ کا معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہاں سے نکالیں گے نازلتانی، کیا؟ ہاں نازلتانی اس میں فاعل ہوا ضمیر اس کا فاعل، نازلتن اس میں فاعل ہوا ضمیر اس کا فاعل، اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ مبتدا کی کیا بن جائے گی؟ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، کیا ہوا؟ جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، سمجھ آ گئی؟ اب یہ بتائیں کہ والصلاۃ والسلام کیوں پڑھا ہم نے؟ اس کو رفع کس نے دیا؟ ہاں ابتدا نے رفع دیا صلاتوں کو، کیونکہ معطوف الیہ بن رہا ہے، اس لیے ہم نے جو ہے وہ والسلاموں کو کیا پڑھا؟ اس پہ بھی رفع پڑھا، ٹھیک ہے۔ علی سیدنا، سیدی کی جر کیوں پڑھی؟ پیچھے کیا آ رہا ہے؟ ہاں محمدن کو جو ہے وہ مجرور کیوں پڑھا؟ ہاں اس لیے سیدنا مبدل من، اور یہ بدل بن رہا ہے، مبدل من بدل کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ ایک جیسا ہوتا ہے۔ خاتم النبیین، خاتمی کیوں پڑھا؟ نہیں یہ موصوف ہے لفظ محمد، اور یہ کہ اس کی کیا ہے؟ صفت ہے، موصوف صفت کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ ایک جیسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ النبیین یہ بھی اس کی جری حالت ہے، کیوں جری حالت ہے؟ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے۔ واو حرف عطف، علی آلہ، آلی کیوں پڑھا؟ پیچھے حرف جار آ گیا۔ الطاہرین یہ بھی اس کی کون سی حالت ہے؟ جری حالت ہے، تو طاہرین کیوں پڑھا؟ طاہرین کیونکہ پیچھے موصوف جو ہے وہ مجرور ہے، آلی ہی، آلی ہے مجرور ہے، موصوف مجرور ہے، صفت بھی کیا آئے گی؟ ہاں اس کی بھی جری حالت ہوگی۔ وہ صحاباتی ہی، صحاباتی ہی کیوں پڑھا؟ معطوف علیہ، معطوف علیہ مجرور ہے تو معطوف بھی کیا بنے گا؟ مجرور بنے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ تو یہ اعراب جو ہے اس لیے ہم نے پڑھی ہے، ترکیبی اس کی ہو گئی، یہ بھی پتہ، وجوہ اعراب کا بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ اعراب کیوں آیا ہے، زیر زبر پیش کیوں آئی ہے۔ تو اب ہم اس کا کیا کرتے ہیں؟ ترجمہ کرتے ہیں۔ تو والصلاۃ والسلام، درود اور سلام، نازلتانی نازل ہوں، یہ دونوں کن پر؟ علی سیدنا، ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہیں؟ خاتم النبیین، نبیوں کے وہ کیا ہیں؟ خاتم ہیں، خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وعلی آلہ، اور ان کی طاہر آل، وصحابتہ اجمعین، اور ان کے تمام صحابہ پر، اور ان کی پاک آل اور تمام صحابہ پر بھی کیا ہو؟ درود بھی ہو اور سلام بھی ہو۔ آج کا سبق ہمارا یہاں پہ ختم ہوا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو دین متین کی سمجھ عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔